بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ملک بھر میں تحریک لبیک پاکستان جو کہ کالعدم جماعت ہے، اس کی اسلام آباد کی جانب روانگی کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ سخت ٹائٹ ہوئے ہیں۔ کنٹینرز کے شہر آباد ہو گئے ہیں، جگہ جگہ راستے روک دیے گئے ہیں، خندقیں کھود دی گئی ہیں، سڑکیں توڑ دی گئی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، ہوائی فائرنگ جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ لاہور سے چلا ہوا جلوس سادھوکی سے ہوتا ہوا گجرانوالے ٹول پلازے تک ابھی آخری اطلاع تک وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ گیا تھا شروع میں داتا دربار تک اور داتا دربار کے بعد پھر آگے اس نے روانگی شروع کر دی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی آخر کیا وجوہات ہیں۔ ایسی جلوس جب چلا تھا تو آگے کیوں چلا، حکومت نے کیا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے پر کتنا عمل ہوا یا نہیں۔ اگر ہم ماضی میں ہونے والے معاہدے میں دیکھیں تو تقریباً اس میں بھی کچھ وہ لوگ شامل تھے جو اس وقت کے موجودہ معاہدے میں بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی دستخط کیے تھے۔ مسئلہ پارلیمنٹ میں جان تھا فرانس کے سفیر کا۔ اب حکومت نے جو اس وقت فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہی ہے، رات کو جو وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس تحریک لبیک کے جلوس کو قطعی طور پر آگے آنے نہیں دیا جائے گا، اور پھر جب کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ پاکستان نے بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹا ہے، اس تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کو ایک دہشت گرد تنظیم کی حیثیت سے نمٹا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسائل مزید بگڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی غصے میں آ گئے ہیں جو جلوس نکال رہے تھے، اور ادھر سے حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی۔ اب اس میں نقصان کیا ہے؟ بنیادی طور پہ نقصان ہے غریب عوام کا۔ کیا آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز نے کبھی کسی کے راستے روکے ہیں؟ آپ کو ماضی کی اور حال کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ طاہر القادری جب آئے تھے عمران خان کے ساتھ دھرنا دینے، دونوں سیاسی کزن تھے، یہ لوگ اپنی کرینیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ پشاور سے آتے ہوئے جلوس جو اس وقت موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب ہیں وہ لے کر آئے تھے، تو راستے میں بھی ایک جنگ کا سما ہو گیا تھا، شیلنگ ہوئی تھی، لاٹھی چارج ہوئی تھی، سرحد کا بارڈر بند کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی شیخ صاحب نے کہا تھا مارو مرو جلاؤ گراؤ، یہ سارا کچھ وہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا جلوس جو ہے لے کر آ رہے ہیں، اور 126 دن تک یہاں دھرنا دیا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجودہ وزیر اعظم نے۔ اب اگر حکومت ہمیشہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیشہ دینے والے اینڈ پر ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ دیتی ہے، اس نے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی حکمرانوں کے ساتھ یہی ہوا، صرف ان کی کابینہ اور وزراء کی زبان کی چاشنی کی وجہ سے بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ کھو کھاتے میں تباہ ہو گئے اور وہاں گھس گئے اور آگے نہ چل سکے۔ اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ صرف زبان کی چاشنی ہے۔ اول تو اس جلوس کو آگے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسلام آباد کی جانب آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر جب آپ نے کہہ دیا کہ اسے جھیلم سے آگے نہیں آنے دینا، تو پھر وہ سادھوکی سے آگے یہاں تک گجرانوالہ ٹول پلازے تک کیسے پہنچ گیا، درمیان میں سے پہنچ گیا۔ اب حکومت ایک دہشت گردانہ تنظیم کے حوالے سے اس کو ٹریٹ کرتی ہے، اور اب پھر رینجرز بھی آ چکی ہے، رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے پنجاب کو، 60 دن کی اس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عوام اور ایک ایسے ادارے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر اس کا حل کرنا ہی تھا تو پہلے ہی وہیں سے جو سرکردہ ان کی لیڈرشپ ہے اس کو ہی وہیں پر بند کر دیتے، ان کو نظر بند کر دیتے، اور لوگ آتے ہی نہیں۔ جب انہیں وہاں تک اجازت دی، پھر اور آ گیا ہے، پھر اور آ گیا ہے، پھر اور آ گیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے بھی جو ہے شہید ہو چکے ہیں، 3 4 یا 5 شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کالعدم تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ نقصان دونوں طرف سے برابر ہو رہا ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، یہ سارے وطن کے لوگ ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کون شہید ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، واللہ عالم، یہ تو ایک اللہ ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن نقصان ہمارے اپنے ملک کا ہو رہا ہے۔ وہ فرانس کا سفیر فرانس میں بیٹھا ہے یا یہاں بیٹھا ہے، حکومت کہتی ہے کہ فرانس کا سفارت خانہ کھلا ہے، یہاں پہ سفیر ہے ہی نہیں، فرانس میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 54 عیسائی ممالک ہیں، اور تقریباً 53 لاکھ کتنے اتنے کے لگ بھگ جو ہے 5 لاکھ 53 لاکھ غالباً اتنے جو ہے وہاں پر مسلمان موجود ہیں۔ اب یہاں پر صرف ایک جو ہے مخصوص لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے
ابھی جلوس گجرانوالے تک پہنچا ہے، جبکہ کنٹینر اسلام آباد میں بھی لگا دیے ہیں۔ نہ یہاں کوئی دفتر آ سک رہا ہے، نہ بچے اسکول پہنچ رہے ہیں، نہ کوئی کاروبار حیات زندگی چل رہا ہے۔ مری روڈ سارا بند ہے، سکھ روڈ سے بند ہے، منیر چوک سے بند ہے، فیض آباد سے بند ہے، جہاں سے آئے آپ ہر طرف سے بند ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل اور کوئی تھوڑے بہت چھوٹے سے راستے کھلے ہیں، وہاں پر ایک ہجوم ہے، وہاں پر لوگوں کے نکلنے کے لیے چھوٹا سا راستہ جو ہے اگر وہ چھوڑا گیا تو پیدل آدمی نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ نے اسلام آباد سے گھر سے نکل کر پنڈی آنا ہے تو آپ 2-2.5 گھنٹے خالی موٹر بائک کی دائیں بائیں چلاتے رہے اور راستے کبھی آگے یہاں کنٹینر لگائے، کبھی وہاں کنٹینر لگائے۔ اس سے معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا کنٹینر لگانے سے کبھی مسائل حل ہوئے ہیں؟ یہ مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ یہ جڑواں شہر ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ٹی ایل پی کو ایک عادت پڑ گئی ہے دھرنا دینے کی۔ پھر ساتھ ہی ایک وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بھارت سے فنڈنگ لے رہی ہے۔ اب جب سارے ثبوت حکومت کے پاس ہے تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیوں ہونے دی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں جا کے لوگوں کو اٹھایا؟ کیوں نہیں وہ سارے ثبوت کیا زبانی کلامی ہیں یا عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ بلیک اینڈ وائٹ سامنے رکھے نا۔ جیسے حکومت کہتی ہے کرپشن ختم کریں گے، ہم نے پیسے واپس لینے ہیں۔ بابا لینے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لیا کیا ہے ابھی تک 3 سالوں میں، خزانے میں آیا کیا ہے؟ زبانی الزام لگا دینا بہت آسان ہے، کوئی ہے ہی نہیں یہاں بھی بیٹھ کے میں زبانی الزام ہوں، مگر ہمارا اور صحافت کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز نہ ہو آپ اس کے بنیاد پر بیٹھ کر بات کریں، پھر تو مزہ آتا ہے۔ اگر فنڈنگ یہ لے رہے ہیں بھارت سے بقول حکومت کے، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، حکومت کہتی ہے یہ لے رہے ہیں، حکومت کا ایک ذمہ دار وزیر کہتا ہے، حکومت کا ایک اسپوکس مین کہتا ہے، وہ وزیر جو ایک حکومت کا ترجمان ہے، اس کا چہرہ ہے، تو عوام کے سامنے ثبوت بھی رکھ دیں۔ اس میں لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے۔ حکومت اگر عوام ایک ایسی جماعت کے پیچھے چل رہی ہے جو دشمن کے اشاروں پہ چل رہی ہے تو عوام کے سامنے اس کا اصل چہرہ دکھا دیں کہ یہ چیز ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر زبانوں کو سنبھال کر ترش بیانات دینے کے بجائے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جلوس، یہ ہنگامہ آ رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ عوام، پوری قوم آئے دن کنٹینر سے تنگ آ چکی ہے۔ غریب عوام کو جو پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے، رات کو چیئرمین اوبرا نے کہہ دیا ہے کہ اگلے 5ویں تک جو ہے پیٹرول مہنگا ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 روپے کی سبسڈی گئی ہے، یہ 150 تک پہنچے گا، 150 سے یہ 200 روپے لیٹر ہو جائے گا۔ عوام کہاں جائے گی؟ کنٹینر لگا کے کپتان صاحب کہیں روزگار کے مواقع رہے ہیں، کسی کو محنت مزدوری مل رہی ہے، سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ کوئی آگے نہ جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو نکلنے ہی نہیں دیا جاتا، نکلنے دیا جاتا ہے تو اسے مارا جاتا ہے۔ اس کی دعوت جو ہے، اس کی توازن جو ہے وہ لاٹھیوں سے کی جاتی ہے یا شیلنگ سے کی جاتی ہے۔ جو آ رہے ہیں لوگ جلوس نکال کر، وہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور اپنے سامان حرب کے اعتبار سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں، صرف ذلیل عوام ہو رہی ہے۔ اس سسٹم کو، اس نظام کو بدلنا ہوگا یہاں سے۔ یہ کنٹینرز کے شہر آباد کرنا ختم کرنے ہوں گے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ یہ لاہور سے اور داتا دربار سے یہ آگے موومنٹ کریں گے تو پھر کیوں نہیں روکا گیا؟ پولیس نے ایک حد تک روکا، پولیس کے جوان شہید ہوئے، ان کے لوگ بھی مرے، وہ بھی مرے، یہاں سے پولیس والے بھی مرے سارے۔ تو پھر اس کے بعد رینجرز کو کال کیا گیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنا جانی نقصان کرانے کے بعد کیوں رینجرز کو کال کیا گیا؟ آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں کر دیا تاکہ یہ جانی اور مالی نقصان نہ ہوتا؟ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔